أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت عطا کی اور ان کے بعد پے در پے یعنی متواتر رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو شفا دینا وغیرہ، اور روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد فرمائی. تو اے بنی اسرائیل، کیا ایسا نہ ہوا کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ حکم لے کر آئے جسے تم پسند نہیں کرتے تھے تو تم نے تکبر کیا اور اس حکم کا انکار کر دیا؟ پھر رسولوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم شہید کرتے تھے. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. اور یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے، ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، یعنی آپ کی ہدایت ان تک نہیں پہنچتی. حقیقت میں ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی تو ان میں بہت تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ آخری کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب یعنی اصل توریت کی تصدیق کرنے والی ہے، حالانکہ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے وہ یہودی اس نبی آخر الزمان کے وسیلے سے کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے. پھر جب وہ جانے پہچانے آخری نبی ان کے پاس تشریف لے آئے تو ان کا انکار کر دیا، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. انہوں نے اپنی جانوں کا کیا ہی برا سودا کیا کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وحی اتارتا ہے. بنی اسرائیل کو یہ حسد ہوا کہ ختم نبوت کی نعمت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کیوں ملی، کسی اسرائیلی کو ملنا چاہیے تھی، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. معلوم ہوا کہ حسد کبھی ایمان سے بھی روک دیتا ہے، تو وہ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور جب ان یہودیوں سے کہا جائے کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا سب پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں جو ہم پر اترا یعنی توریت کو، اور باقی کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن حق ہے جو ان کے پاس موجود کتاب
یعنی اصل توریت کی تصدیق فرمانے والا ہے۔ اے حبیب آپ فرمائیے پھر تم اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے اگر تم واقعی توریت پر ایمان رکھتے تھے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور اے یہودیو یاد کرو جب ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کا پختہ عہد لیا اور تمہارے انکار کرنے پر ہم نے طور پہاڑ تم پر بلند کر دیا اور فرمایا تم اپنا عہد پورا کرو ورنہ یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا، اور جو کتاب ہم تمہیں دیتے ہیں اسے مضبوطی سے لے لو اور ہمارا حکم سنو۔ وہ زبان سے بولے ہم نے سن لیا یعنی اطاعت کریں گے، اور دلوں میں کہا مانیں گے نہیں، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کے سبب بچھڑا رچ بس گیا تھا، یعنی وہ بچھڑے کی محبت میں گم ہو چکے تھے۔ آپ ان یہودیوں سے فرما دیجئے تمہیں تمہارا ایمان بہت ہی بری بات کا حکم دیتا ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ اے حبیب آپ یہودیوں سے فرمائیے اگر تمہارے گمان کے مطابق اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر خالص تمہارے لیے ہے دوسروں کے لیے نہیں تو موت کی تمنا تو کرو اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور وہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے ان برے کاموں کے سبب جو وہ پہلے کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور بے شک آپ ضرور ان یہودیوں کو تمام لوگوں اور مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی کا حریص پائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک کی تمنا ہے کہ کاش اسے 1000 سال زندگی دی جائے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے نہیں بچا سکے گا، اور اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔